آپ بڑے خوش ہوں گے. کس بارے میں؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی پکڑ لیا ایف آئی اے نے. انجینئر مرزا نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں پوری سوشل میڈیا کی. کس لیے؟ وہ لوگوں کو گالیاں نکالنے کے لیے. ملک صاحب پہ گھیرے تنگ ہیں. آپ ان کے فرنٹ مین کے طور پر بھی کام کرتے رہے بحریہ ٹاؤن میں. یار ایک لڑکی اتنے بہودا کپڑے پہن کے ناچ رہی ہے, اس کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ وہ ڈانس کرتی ہے, وہ ٹھمکے لگاتی ہے, اور آدھا پاکستان کو جو ہے وہ خراب کرنے میں اس کا کردار ہے. دوسری شادی سے متعلق بھی آپ نے کوئی بیان شیان جاری کیے میں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ چھپ کے زنا کرنے سے بہتر ہے بندہ چھپ کے نکاح کر لے. لازوال ابھی ایک پروگرام لانچ ہوا ہے, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر سبیل اکرام اس پروگرام کے خلاف عدالت میں بھی جائے گا انشاءاللہ. لیکن فیملی ولاگنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انتہا سے زیادہ. ہائی ریس کے پروجیکٹس بہت دیکھے ہم نے, آپ نے بھی ہائی ریس ہی لانچ کیا. یقیناً آپ یہ گارنٹی کہتے ہیں کہ آپ ٹائم فریم کے اندر اس کو بھی ڈیلیور کر دیں گے؟ میں گارنٹی نہیں دیتا. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز صدیق, اور ایک نئے اسپیشل گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آج میرے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور آپ ان کی سوشل میڈیا پہ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں, ٹک ٹاکس دیکھتے ہیں, اور رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ کو یہ تراویح پڑھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں, لیکن آج ہم ان سے مختلف سوالات کریں گے. ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی ہوں گے, سوشل زندگی جو ہماری عام طور پر چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہوں گے, اور آج کل جو ٹرینڈز چل رہے ہیں, جو معاملات چل رہے ہیں, جو جنگ گزری اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو تمام تر پہلو کور کرنے کی کوشش کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں. تو میرے ساتھ آج موجود ہیں دی ون اینڈ اونلی ڈاکٹر سبیل اکرام سر. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ خیریت سے بھائی؟ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سر. گریٹ ٹو سی یو اگین, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. لیکن سبیل بھائی, آج میرے کچھ مختلف سوال بھی ہوں گے. ملک صاحب پہ گھیرے تنگ ہیں, تو کبھی آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یار مجھے بھی کوئی نوٹس نہ آ جائے؟ اور آپ کو ایک تاثر یہ بھی ہے کچھ لوگوں میں کہ آپ ان کے فرنٹ مین کے طور پر بھی کام کرتے رہے بحریہ ٹاؤن میں, ایسا کچھ ہے؟ نہیں یار, میں اللہ کے بندے, میں حیران ہوں لوگوں کی سوچ کے اوپر. یار میرا بحریہ ٹاؤن میں 3-4 سال ہوئے ہیں, میں پلاٹ خریدے بحریہ ٹاؤن میں, تو میں بحریہ ٹاؤن کا بندہ ہو گیا ہوں. نہیں, میں میرا پلاٹ ہے, میری کون سے میری آپریشنس کے اندر میں کہاں پہ شامل ہوں؟ میں کوئی ڈائریکٹر ہوں کیا ہوں میں؟ مطلب 4 سال پرانی میری ہسٹری ہے کاروبار کی. میں نے پلاٹ خریدے ہیں, پلاٹ خریدے, وہاں پہ میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں. جس طرح سینکڑوں ڈیولپر ہو رہے ہیں, میرے پلاٹ تھوڑے بڑے ہیں, بلڈنگس بڑی ہیں, پروجیکٹس بڑے ہیں, تو ذرا نمایاں ہوں. بھائی دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پالیسیز کا پتہ. ٹھیک, میرے لیے یہ خبر ہی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس القادر ٹرسٹ, یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا, مجھ سے پوچھ کے تھوڑی ہو, میں شامل تو نہیں ہوں اس میں. ٹھیک ہے, وہ ملک صاحب کا اور حکومت پاکستان کا یا اداروں کا معاملہ ہے, ہمارا اس میں کیا لنک ہے؟ ٹھیک ہے, ہم تو ایک کاروباری آدمی ہیں, ہم اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں. وی آر پرو پاکستانی پیپل. ہم وہ بندے ہیں جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, ہم وہ بندے ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم وہ بندے ہیں جو پاکستان کی ترقی اور استحکام کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہماری جانیں, ہمارا مال پاکستان کے لیے قربان ہے, تو ہمارا کوئی سیاست سے لنک نہیں ہے. ہم اے پولیٹیکل لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, جو بھی بندہ ہے, عدالتیں ہیں اسکروٹنی کرنے کے لیے, عدالتیں ہیں انصاف دینے کے لیے, عدالتیں ہیں سزا دینے کے لیے. ڈاکٹر سبیل اکرام کا کیا اس میں لنک ہے اس پورے معاملے میں؟ بھائی ہم کسی بھی پالیٹکس کا حصہ نہ بننا چاہتے ہیں, کوئی ہمیں منسوب کرے یا کچھ اور کرے, بھائی ہمارا کوئی لنک نہیں ہے. ہمارا لنک ہے پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ. میرے ڈی ایچ اے میں بھی پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, میرے کیا کہتے ہیں لاہور میں بحریہ میں پروجیکٹ ہیں. بس ہمارا کہاں پہ لنک ہے کہ ہم نہ کسی کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے. ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, ہم نے ڈیلیوری دینی ہے, دیٹس اٹ. ہم نے سر نیچے کر کے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے. جہاں تک رہی بات لوگوں کی, لوگ تو بھائی جان 2 سال پہلے ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. اچھا, میں کیا مینو کس غلطی فنڈنگ آتی ہے, میں کیڑا کوئی نہیں, وہ ماموں کا تو نہیں ذکر کرتے تھے؟ ماموں کو بھی نہیں آتی میرے یار. اچھا, یہ تو مجھے بتا رہا نہیں, کیوں ماموں نے کبھی ذکر کیا اس طرح کا کہ کوئی چکر؟ یار میرے بات سنیں, وہ سادہ درویش لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیچارے کیا کہتے ہیں اپنی جیبوں سے پیسہ نکال کے جو ہے وہ ابھی سیلاب زدگان کے متاثرہ علاقوں میں مدد کر رہے ہیں. اور ان کی آپ ذرا جا کے دیکھیں, وہ درویش لوگ ہیں. وہ ان کی گاڑیاں بھی جو ہے وہ مناسب ہیں, گھر بھی مناسب ہیں. کون سے کو سعودی کی فنڈنگ وہ کر رہے ہیں, کون سی جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہیں, سادہ زندگی گزار رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, دین کے انہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں, اور الزام لگا رہے ہیں. اچھا, وہ ایک ایجنڈا, سعودی نے پیسے کیوں دینے ہیں؟ کیوں دینے ہیں؟ میں ایک بتا, ہمیں کیوں دیں گے, کس وجہ سے؟
یہ تو اب جن کو جو الزام لگاتے ہیں ان کو تو وہ بتایا نا, ہو سکتا ہے کوئی اچھی وجہ ہو کہ بھائی جان ہم بھی پھر کیا ہم فنڈنگ لینے کو تیار ہیں. بھائی کیا وجہ ہے, کیا ہمیں مکہ مدینہ سے محبت ہے, وہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے, ہر مسلمان کو, تو بس ہمیں سعودی عرب سے لگاؤ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے, اور دوسرا لگاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فنڈنگ کیوں دے گا, ایک بات ہے, سعودی عرب فنڈنگ کیوں دے گا, کیا وجہ ہے, وجہ بھی تو دینا یار. میں جیسے میں آپ کو فنڈنگ, اگر کسی کو وجہ پتا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں اگر سمجھ آتی تو ہم پھر مانگ لیں گے. پھر مانگ لیں گے. لازوال ابھی عشق ایک پروگرام لانچ ہوا ہے, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا ہٹ جا رہا ہے یار. وہ صلاح الدین ایوبی فرماتے تھے کہ کسی بھی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہونا تو وہاں پہ فحاشی اور بدکاری عام کر دو, وداؤٹ ویپن آپ کی قوم تباہ ہو جائے گی. تو یہ جو ایک غلاظت کا ٹوکرا ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے, میں تو اس کی شدید اور شدید ترین الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں, اور حکومتی اداروں سے اس کی مرمت کرنے کی التجا بھی کرتا ہوں. مرمت کرنے کی التجا بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارا معاشرہ فحاشی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اتنی غیرت ہے. ہمارا معاشرہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ٹی وی پہ ناچتے ہوئے یا نچاتے ہوئے کنٹینٹ کو پروموٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, پسند کرتا. ہمارا چھپ کے دیکھنے کے شوقین بھی ہمارے معاشرے, ہمارا کئی لوگ تو کھلے عام کہتے ہیں یار کوئی بھی نہیں کرتا. ایسی باتیں ہیں, اپنی بیٹیوں پہ بات آتی ہے نا, پھر ان کی اسٹیٹمنٹیں پڑھیں. ویسے تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی ماؤں بہنوں کو جو ہے اسٹیجوں پہ نچواتے بھی ہیں, ایسے موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹنگ پروگرام جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں, ایک نامحرم خاتون کے ساتھ آپ عشق لڑائیں گے, پراپر آپ جو ہے اس کو فلرٹ کریں گے, نہیں فلرٹ کریں گے, اور آپ سمجھ لیں ایک بدکرداری والے راستے پہ جو ہے وہ چلائیں گے اس کو پراپر, اور آپ اس کو پورا ٹیلی کاسٹ کریں گے. ہاں جی, ریکارڈ ہوگا کیمرے. یار خدا کا نام لیں, کس طرف جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہے ہو؟ جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, فحاشی قریب بھی مت جاؤ, مطلب ہر اس راستے سے اجتناب کرو جو فحاشی کی طرف لے کے جاتی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا قریب بھی مت جاؤ, مطلب ہر اس راستے سے اجتناب کرو جو آپ کو زنا قریب کرتا ہے. پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, صرف ان تین چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے قریب بھی مت جانا, یتیم کے مال کی طرف, فحاشی کے بارے میں, فحاشی اور زنا. تو آپ کھلے عام ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, مطلب آپ لڑکی کے ساتھ چیلنج ہے. یار یہ بتایا, یہ کیا, یہ معاشرہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے جس کو آپ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. بے شک حکومتی لیول کے اوپر جو ہے اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے یا حکومتی فنڈیڈ پروگرام نہیں ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں آن ایئر نہیں ہو سکتا. ٹھیک, کسی صورت نہیں ہو سکتا, اجازت ہی نہیں. ہماری ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. بینگ اے یوتھ آف پاکستان, آئی ریجیکٹ دس پروگرام, آئی کنڈیم دس پروگرام. ٹھیک, بالکل. اور ہم ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے, اور ڈاکٹر سبیہ علی کرام اس پروگرام کے خلاف عدالت میں بھی جائے گا انشاءاللہ. اللہ, میں عدالت میں جاؤں گا, میں کیس کروں گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بڑے خوش ہوں گے. کس بارے میں؟ ایک کریک ڈاؤن اور بھی ہوا ہے. کیا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی پکڑ لیا ہے NCCIA نے. یار یہ سوال آئی نیو اٹ واز کمنگ. یار دیکھیں بات یہ ہے کہ میری اپنی میں ذات کی حد تک بات کرتا ہوں. دیکھیں میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, میں نے ایک چیز پرسیو کی ہے اس کے بارے میں کمنٹ کر دی ہیں. یہ علماء کا کام ہے کہ کس کو گمراہ ڈکلیئر کرنا ہے, کس کو کیا ڈکلیئر کرنا ہے. علماء کا مطلب ہے اپنے علم کے مطابق وہ. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے ریسنٹلی بات یہ دیکھی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ ایک بڑا ایک عجیب و غریب الفاظوں کا انہوں نے ذکر انتخاب کیا, میں سمجھوں گا مطلب اتنی مقدس ذات کے حوالے سے آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے. اور انہوں نے کہا عیسائی کمیونٹی ان کو نعوذ باللہ ٹھیک ہے مطلب کہتی ہے جو بھی ٹھیک ہے, جبکہ عیسائی کمیونٹی نے کلیکٹیولی یہ کہا کہ ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو تھوڑا سا نا ان میں وہ اوور کانفیڈنٹ ہیں, وہ بات کرتے ہوئے احساس نہیں کرتے, وہ بات کرتے ہوئے جو ہے خیال نہیں کرتے. وہ پہلے بابوں پہ تھے, بابوں کے بعد سلف صالحین پہ آئے, پھر اماموں پہ آئے, پھر جو ہے وہ صحابہ کرام پہ آئے, اب ان نے فل سٹاپ لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ٹھیک ہے. ہر بندے کے بارے میں جو ہے نا وہ عجیب و غریب وہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. بھائی حالانکہ میں اس عقیدے کا بندہ ہوں کہ میں یہ بابوں شابوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے.
میں ہوں, ٹھیک ہے, میرے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اوپر ہے, سب سے افضل, سب سے اوپر ہے, کامل اکمل ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. میں کہتا ہوں میرے بچے, میرا جان, مال, تن, من, دھن, ہر چیز ان پہ قربان ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, ہر چیز قربان ہے. اور میں شاید اتنی محبت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں کہ میں اپنی گردن بھی کٹوا سکتا ہوں. ٹھیک, بڑے لوگ ہوں گے محب رسول, میں گردن کٹوا سکتا ہوں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ, ان کی بات کے اوپر. ٹھیک ہے, میں اتنی محبت کرتا ہوں. مجھے اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ, اپنے امپائر سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے. بے شک. ٹھیک ہے, مجھے فخر ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاروں. میرا یہ جذبہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت بھی ہے تب بھی میرے منہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ خواہش ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری جو ہے وہ تدفین بھی مدینہ میں ہو. ٹھیک ہے, میں اتنا ان کا جو ہے نا ان سے محبت کرتا ہوں, اتنی میرے اندر ہے. تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ٹھیک ہے, ہم جو رول ماڈلس لیتے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ تابعی, تبع تابعی, اس کے بعد ہمارے امام آتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کی بات کی اہمیت ہے, سب کی بات کی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کوئی بات ہی نہیں. جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے, اس کے بعد کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں, زیرو ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو دین پریچ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. تو ایک اور بات ہے, انہوں نے انجینئر مرزا نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں پوری سوشل میڈیا کی. کس لیے وہ کس لیے؟ لوگوں کو گالیاں نکالنے کے لیے. خود ان کے یہ کردار ہے. اچھا, ہاں, ممبر رسول پہ یہ بندہ بیٹھتا ہے. نہیں, یہ آپ کو کس طرح پتا چلا ان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں؟ بھائی آپ نے انجینئر مرزا کے بارے میں بات کریں گے نا تو سیم لائنیں جو ہے نا وہ کمنٹس میں مختلف اکاؤنٹوں سے آتی رہیں گی. اچھا, مجھے تو یہ پتا اس کی ٹیم ہیڈ کون کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ میں چھوڑ دیں اب کی باتیں, ہمیں سارے کرداروں کا پتا ہے. نہیں, کوئی بڑا اثر رسوخ رکھنے والا اثر رسوخ کا نہیں یار, چپڑ کن آتی ہے لونڈے لپاڑے ہیں جو ہٹ کر. ہاں, انجینئر محمد علی مرزا کا ایک جو ہے نا وہ پورا ایک نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو جو ہے نا وہ ہیڈ ایک بندہ اس کا کرتا ہے. اس میں مختلف ویڈیوز ہوتی ہیں, مختلف چینلز ہیں. کوئی بندہ اگر اس کے بارے میں بات کرے گا تو مختلف ٹیمیں ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں کہ اس میں پھر اس کو نیگیٹو کمنٹنگ کرائی جاتی ہے. ایک پورا پلان سسٹم ہے یہ ایک. اچھا, ہاں, یس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو حق بولیں گے, جو چیز غلط ہے غلط ہے. صحیح ہو گیا. وہ تقلید کے سب سے زیادہ خلاف ہے نا تقلید کے. تو اس نے تو مقلدین کی فوج اپنے نیچے کھڑی کی ہوئی ہے, مقلدین کی, جو کہتا ہے جو محمد علی مرزا نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. وہ تو اپنے آپ کے اندر ایک فرقہ ہے جو فرقوں کے خلاف بات کرتا ہے. اس نے تو خود ایک فرقہ بنا دیا. تو وہ تو کہتے ہیں یہ, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم آخر تک یہی اللہ کی دین پہ چلیں گے, وہ بھی کہتے ہیں کہ میں آخر دم تک یہیں رہوں گا. تو ہم نے کون سا فرقہ بنایا ہے؟ میں نے کون سا فرقہ بنایا ہے؟ چلو میری ذات کی حد تک بات کریں نا, میں نے کون سا فرقہ بنایا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہم نے تو فرقوں کے خلاف بات کی ہمیشہ. ہم تو کہتے ہیں کہ اتحاد امت ہونا چاہیے. ہاں, مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ میں دیکھیں, میں ایک میری گھر میں پرورش ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مجھے دینی تعلیمات ملی, ہمیں تو بتایا سکھایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ میرا فرقہ ہے, قرآن و سنت میرا فرقہ ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, قرآن و سنت میرا فرقہ ہے. اگر فرقے کی بات کی جائے, بالکل ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میرے لیے سب سے افضل ہے, سب سے اولا ہے. یہ میرا فرقہ ہونا بھی چاہیے. بالکل ٹھیک. بس پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ابھی چل رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے یہ اونٹ, کس کروٹ بیٹھے؟ پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو امیدیں تو ہماری بہت وابستہ ہیں اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے حکمرانوں کے ساتھ. اور الحمدللہ ریسنٹلی جو ہے وہ جو ایک اتحاد قائم ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی ایک فخر کی بات ہے, نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے کہ چلیں جس اتحاد کا ہم ذکر کرتے تھے, خواہش کرتے تھے, وہ اتحاد کی شروعات تو ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. دو طاقتور اسلامی ملکوں کے مابین ایک بڑا خوبصورت ایک اتحاد قائم ہوا ہے کہ مطلب کسی بھی ملک کے اوپر, کسی بھی ملک کی سالمیت کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو وہ کنسیڈر ہوگا دونوں ملکوں پہ. تو مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف وہی بات ہے لیڈرشپ. دیکھیں, حقیقت بات ہے کہ اس وقت پاکستان کو لیڈرشپ ہی چاہیے, ایک ایسی لیڈرشپ جو پاکستانیت کا تعصب قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے, جو ہمیں
فرقہ واریت سے نکال دے, جو ہمیں لسانیت کے بنیادوں پہ جو ہمارے بیچ میں تفریق ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے, جو پولیٹیکل پارٹیز سے ہٹ کے جو ہے ہمیں ایک جگہ اکٹھا کر لے کہ یار ہم پاکستانی ہیں, ہم نے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کے کام کرنا ہے. پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے اولین ترجیح ہو, اپنے ذاتی مفادات ہمارے جو ہے نا وہ بعد کی باتیں ہو جائیں. تو یہ ایک سب سے ایک میں سمجھتا ہوں اہم چیز ہے. اور ریسنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے ورک کر رہی ہے, جس کے نتائج دیکھنے کو مل بھی رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں پہ ہم حکومت کو کنڈیم کرتے ہیں وہاں پہ حکومت کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جو یہ ریسنٹ جو ایک ایڈونچر ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کو ایڈونچر ہی کہنا چاہیے. جو ایک بالکل جو پاکستان نے کیا ہے, جو 6 طیارے مار گرائے ہیں, وہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک فینومینل ایکٹیویٹی تھی, جس سے پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنی طاقت کو تسلیم کروایا کہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں, ہم ایک طاقتور ملک ہیں. جو بھی بندہ غلیظ نظروں سے ہماری طرف دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نوچنے کی جو ہے وہ اہلیت بھی رکھتے ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں, اور ہم کریں گے. اور ہم اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, اور کوئی انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ ہمیں روک نہیں سکتی اس سے. اور ہم نے ایک پراپر ایٹامک پاور ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو یہ اوور آل گورنمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس پوری پریکٹس کے اندر. پھر جو ریسنٹلی کل جو ایک معاہدہ ہوا سعودی عرب کے ساتھ, یقینی طور پہ حکومت مبارکباد کے مستحق ہے, پوری قوم مبارکباد کے مستحق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا وقار مزید بلند و بالا کرے, اور ہم اپنے ملک کے لیے دعا گو بھی ہیں, اور ہماری نیک تمنائیں ساتھ ہیں ملک. کیا بات ہے سر, آگے چلتے ہیں. سہیل بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ 2025 چل رہا ہے, اختتام پر ہے, بلکہ اب 2026 آنے والا ہے. بہت سے لوگوں کے سوال ہی ہیں اور قیاس سرائیاں ہمیں سننے کو ملی کہ جی اب ٹھیک ہو جائے گا, اب ٹھیک ہو جائے گا, اب بہتر ہو جائے گا, اب بہتر ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے دیر لگے گی, مزید کتنا عرصہ لگے گا اس کو اپنی جگہ پر واپس آتے ہوئے, اسٹیبل ہوتے ہوئے؟ سیلز نہیں ہو رہی یقیناً, بہت سے پروجیکٹس اس طرح کے ابھی, مطلب میں ورکنگ ود ڈفرینٹ پروجیکٹس ان ریئل اسٹیٹ, لیکن مجھے ہر جگہ سے آواز یہی آئی کہ کام آج کل سلو ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, نہیں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے کام کریں تو پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ ہاؤسنگ کا بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. اگر لاہور کی بات کی جائے تو 2.5 سے 3 لاکھ گھروں کا ڈیفیسٹ ہے اس وقت لاہور شہر کے اندر. ٹھیک ہے. تو جس طرح اگر آپ کو کوئی بندہ بات کرے کہ روٹی کا جو ہے وہ اس وقت ڈاؤن فال چل رہا ہے, روٹی کی نیڈ ختم ہوگی, تو آپ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. ضرورت زندگی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ روٹی کا جو ہے وہ زوال چل رہا ہے یا روٹی کا مندہ چل رہا ہے؟ روٹی کا تو مندہ کبھی نہیں ہوگا, روٹی کا چنگا ہی چنگا ہے. اسی طرح جس شہر میں 2.5 سے 3 لاکھ گھروں کا ڈیفیسٹ ہو, وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ لیکن بائنگ بھی تو ہے نا کوئی چیز. میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ کو. معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسے پروجیکٹس بنانا شروع کر دیں جو کہ عوام کے بجٹ میں آ جائیں, بجٹ فرینڈلی ہوں, ان کو ہم پراپر ایسے انسٹالمنٹس پہ پلان کریں کہ ایک غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی بھی افورڈ کرنے کی جو ہے وہ ایک افورڈیبلٹی رکھتا ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل سوال نہیں ہے. آج بھی اگر آپ جائیں یہ شدرا کے اس پار کالا شگا کولے سائڈ کے اوپر, تو وہاں پہ کئی ایسے ٹاؤنز ہیں جو کہ لو کاسٹ پلاٹس پرووائڈ کر رہے ہیں, جس میں آپ 10 سے 15 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پلاٹس خریدتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں. دیکھیں, ہم کسی بھی چیز کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہی اسکیم ہے. اچھے ڈیولپرز بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ ڈلیوری بھی دیتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پوزیشن والے پلاٹس بھی ہیں. یہ تو عوام نے ہوشیار, وہ کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش, عوام دیکھیں نا, عوام لالچ میں آتی ہے. بلا شبہ ہمارے معاشرے کے اندر بائنگ پاور کم ہے, لیکن آپشنز بھی اویلیبل ہیں. عوام نہ جھوٹے خوابوں کی طرف جائے, آن گراؤنڈ کی طرف جائے, تو آن گراؤنڈ کی کئی آپشنز ہیں, وہ ان کو دستیاب ہیں وہاں پہ بڑے نامنل پرائس کے اوپر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ریئل اسٹیٹ کبھی لازوال نہیں ہو سکتی ہمارے معاشرے میں. یہاں پہ نیسیسٹی بیس کام ہو رہا ہے, لگژری بیس نہیں ہو رہا. یہ دبئی, یو کے وغیرہ اس طرح کے ملکوں کے اندر لگژری بیس پراپرٹی خریدی جاتی ہے کہ بھائی میرا سینٹرل لنڈن میں گھر ہے یا میرا بزنس بے کے اندر گھر ہے. پاکستان کے اندر ضرورت کے تحت پراپرٹی خریدی جاتی ہے, اور یہ ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. فی الحال جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور جس ڈیفیسٹ کے اوپر ہم کھڑے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے کیا مطلب مشورہ دیتے ہیں اور عوام کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کہاں انویسٹ کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ ہائی رائز کے پروجیکٹس بہت دیکھے ہم نے, آپ نے بھی ہائی رائز ہی لانچ کیا, یقیناً پہلا پروجیکٹ آپ ڈلیور کر چکے ہیں, تو آپ یہ گارنٹی کہتے ہیں کہ آپ ٹائم فریم کے اندر اس کو بھی ڈلیور کر دیں گے؟ میں گارنٹی نہیں دیتا. میں نے اللہ پہ توکل کیا, میری نیت ان کو ٹائم سے پہلے ڈلیور کرنے کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا.
ایک بندہ جو دعویٰ کرتا ہے میں یہ کام کر دوں گا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے اصولوں کے خلاف ہی ہے. میں نے اللہ پہ توکل کیا, مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ماضی میں کامیاب کیا ہے, ماضی میں ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے, ماضی میں ہمیں کامیابی عطا کی ہے, اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑنے والے لوگوں کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفع بھی پہنچائے گا اور ہمیں کامیاب ضرور کرے گا. سہیل بھائی یہ بتائیے کہ یہ شریعہ کمپلائنس ہے کیا, اس کا تھوڑا سا ذرا لوگوں کو ایکسپلین بھی کریں. کچھ لوگوں کو پتا ہوگا, کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بتائیں شریعہ کمپلائنس ہے کیا. اور آپ اپنی ویڈیوز میں دعویٰ کرتے ہیں ایک چیز کا, جو میں نے بھی اکثر ویڈیوز دیکھی, جو میرے دماغ میں بھی ایک سوال آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی ریفنڈ چاہیے, اگر میں غلط ہوں گا بتا دیے گا, تو وہ آئے میرے سامنے مجھے کہ مجھے ریفنڈ دے دو, میں ریفنڈ دے دوں گا. ایسے ہی ہے. ایسا ہی آپ کے پاس اگر کوئی ریفنڈ لینے آ جاتا ہے تو آپ اسے فوراً فل ریفنڈ دے دیتے ہیں, یا آپ کی کوئی کلوز ایسی بھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر کہ آفٹر دی کمپلیشن آف پروجیکٹ میں اس کو یہ ریفنڈ دوں گا؟ جی بڑا آپ کا زبردست سوال ہے. دیکھیں مجھ سے کوئی بندہ پروڈکٹ خریدتا ہے نا, لیٹ سپوز آپ نے مجھ سے پروڈکٹ لیا تو ہمارا 4 سال کا پلان کے اوپر پروڈکٹ ہے. ہم لوگ جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے بھی اگر ایک بندہ قسطیں نہیں دے پا رہا یا وٹ ایور دی ریزن ڈیفالٹ پوزیشن میں آ گیا وٹس ایور, تو یار ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تم پہ بھار نہیں ڈال رہے, جبکہ اصولی طور پہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری اس کو ڈیلیور کرنا, اس کی ذمہ داری ہے ہمیں پیسے دینا. ٹھیک ہے, میوچل ایک ایگریمنٹ ہے. اب معاملہ کیا ہوتا ہے, ایک بندہ اگر ڈیفالٹ کر گیا, ہم نے اس کے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں تو نہیں رکھے ہوئے نا, ٹھیک ہے, سیونگ اکاؤنٹ میں یا بینک میں تو نہیں رکھے ہوئے کہ وہ آئے گا ہم اس کو نیچے سے پیسے نکال کے دے دیں گے. تو آج الیبوریٹ کرنے کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے تاکہ ہمارا موقف جو ہے وہ دنیا کو پتہ لگ جائے, اور ہم کسی کو بندے کو کسی غلط امپریشن پہ بھی سودا بیچنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے بھائی ہمارا بالکل ریفنڈ ہے. اچھا, ہمارا کلوز لکھا ہوا ہے ایٹ دا اینڈ آف پروجیکٹ. ٹھیک ہے, ہم آپ کو مزید پیسے دینے کا پریشر نہیں دیتے, جبکہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنی ہے ٹیکنیکلی, آپ کی ہم چیز بنا رہے ہیں, آپ درمیان سے بیک آف کر گئے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو پیسے ہم تک آئے ہوئے ہیں, لیٹ سپوز اگر مطلب وہ پبلک منی ہے جس سے آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اس کو ہم ڈینائی بھی نہیں کر رہے نا, اوپر بتا رہے ہیں بھائی میں کوئی سرمایہ دار تو نہیں ہوں نا, میں یہ کلیم تو نہیں کر رہا میں پوری بلڈنگ بنا کے, اگر میرے پاس پیسے ہوں تو میں پوری بلڈنگ بنا کے بھائی ڈیلیور کر دوں. ٹھیک ہے, یہ تو اچھا آج اپارٹمنٹ سستا کیوں ہم دینے کے قابل ہوتے ہیں, یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ ہیں فریق اول, میں ہوں فریق دوم, آپ نے پیسے دینے ہیں, میں نے بلڈنگ بنانی ہے. بھائی ایٹ دا اینڈ آف آپ نے 3 سال یا 4 سال بلڈنگ کا اسپین ہے بننے کا, آپ نے مجھے آہستہ سے پیسے دینے ہیں, آہستہ سے میں نے بلڈنگ بنانی ہے, اور میں میک شور کروں گا کہ جو آپ کا پیسہ ہے وہ بلڈنگ کے اوپر لگے. یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. تو بھائی اگر آپ درمیان میں بیک آف کر جاتے ہیں, جیسے سپوز آپ کوئی گھر بنا رہے ہوں, گھر والے کو آپ ٹھیکیدار کو کہہ سکتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے ریفنڈ کر دو, او بھائی اوکے گا میں نے بنا رہا ہوں. لیکن کیونکہ یہاں پہ ماسز زیادہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس بھی آپشن ہوتی ہے کہ چلو یار ایک بندہ اگر کیسے کرے ہم اپارٹمنٹ کہیں اور وہ ڈسپوز آف کر دیں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو پیسے ہمارے تک آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں اب یہ کیا یہ والی بات ہمارے تک میں بتاتا ہوں, اب ہمارے ساتھ کوئی سیلز ایسوسیٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا, ڈیلرز بھی ہوتے ہیں. ڈیلرز ہوتے ہیں نا, اب ڈیلر نے کس طرح مفت چلنا ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں, ڈیلر نے ایک چیز بیچ دی, obviously ڈیلر نے بھی اپنے کمیشنز رکھ کے ایک اور بات ہے, ہماری واحد کمپنی, ہم کہتے ہیں ہمارا ریسیل پالیسی نہیں ہے, آپ ہم سے چیز لیں اگر آپ نے میچور کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اعلان ہم یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ جس کو فار ایگزامپل ضرورت پڑ گئی اس کے لیے ریفنڈ ہے, یہ ریفنڈ کا ایک کلوز ہے, ایک آپشن ہے. جب ہم یہ پہلے بتا رہے ہیں کہ بیچ نہیں سکتے, اس کا مطلب ہے, اور یہ اعلان سینکڑوں ویڈیو میں کہا ہے, آپ جو ہے اس پہ کوئی بائی بیک نہیں ہوگی کمپنی کی طرف سے, آپ نے میچور کرنے کو ضرورت ہے تو لیں ورنہ نہ لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ریفنڈ کی پالیسی ہے. تو پھر ڈیلر جب ایک چیز بیچتے تو ڈیلر کا بھی حق ہے, obviously حق ہے, وہ محنت کرتا ہے, اس کو سیل کمیشن چاہیے ہوتا ہے, ڈیلر کو کمیشن چلی گئی, اس میں ہمارے جو بھی ایک ٹیکسیشنز یا جو بھی ہمارے مارکیٹنگ ایکسپینس آ گیا وہ ہمارے ایکسپینس آیا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جو ہمارے پاس پیسے آئیں گے وہی ہم نے ریٹرن کرنے ہیں نا. ٹھیک ہے, مجبوری اس کے ساتھ بندے کے ساتھ ہوئی ہے, ہم اتنے یہیں پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہاں اسی حد تک کھڑے ہوں گے نا کہ یار آپ کے جو پیسے ہم تک آئے ہیں وہ ریٹرن ہو جاتے ہیں. آپ اگر اور یہ ایکسپینس ہم نے شامل کیے ہوتے ہیں, اچھا جب ہم اپارٹمنٹ بیچتے ہیں تو ایکسپینس ہم نے شامل کیا ہوتا ہے نا, ہم یہ سوچ کے تو نہیں بیچتے نا کہ بھائی اس کو مجبوری بنے گی اور اس کو ہمیں پیسے دینے ہیں. تو اب ہم اس کو اوپنلی بریف کر چکے ہیں کہ آپ کا وہ مارکیٹنگ ایکسپینس جو ہوا ہوا ہے, اگر فار ایگزامپل کسی آپ اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ آئے ہیں تو وہ جو مارکیٹنگ ایکسپینس ہے وہ آپ کو بیئر کرنا پڑے گا. اچھا, یہ بھی آپ نے کلوز مینشن کی ہوئی ہے, مینشنڈ ہے, یہ کلوز کے اوپر سائن انگوٹھے ہو جاتے ہیں بندے کے. ٹھیک ہو گیا, مطلب اس میں, لیکن شریعہ پالیسی یہ چیز نہیں کہتی کہ آپ کٹوتی نہیں کر سکتے. میں تو نہیں کر رہا نا, ٹھیک ہے, میں تو یہی کر رہا ہوں کہ عبدالحی کا ایک کلائنٹ میرے پاس ڈائریکٹ آ گیا, میں تو پھر بھی اس کو کہہ رہا ہوں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, عبدالحی سے اگر وہ پیسے واپس کرنا چاہتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ اس ڈیلر سے پیسے لے لینا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا. آپ کہتے ہو کہ میں دیندار ہوں. میں دیندار کیا ہوں کہ جو میرے پاس پیسے آئے ہیں وہ میں آپ کو دیندار ہوں,
باقی عبدالحی کے اوپر تو میں شریعت نافذ نہیں نہ کر سکتا یا اس کو پابند تو نہیں کر سکتا, تو نے بھی یار پیسے واپس کرنے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے بھی کمیشن جو بھی معاملہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جو سیلز ایسوسیٹ ہیں ان کو یہ بات پہ پابند کرتے ہیں کہ یار واپس کرنے ہیں. اچھا, لیکن کچھ بندے اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ ہمارے سمپل پالیسی ہے وہ ہم, لیکن اس میں ہم کئی لوگوں کو فیور دے دیتے ہیں کہ جو میکسیمم ہم ٹائم ارلی کر سکیں. اور وہ اینڈ آف دی کمپلیشن پروجیکٹ کی جب ہوگی بالکل تب ملیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جب پروجیکٹ کمپلیشن ڈیٹ جو ان کی فائل کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اچھا, ابھی پچھلے دنوں سہیل صاحب سیلاب آیا, بہت سی نجی سوسائٹیز متاثر ہوئی ہیں, ڈوبی ہیں باقاعدہ طور پر, آج بھی ڈوبی ہوئی ہیں. کچھ کو تو ماشاءاللہ نکال لیا پانی شانی, لیکن کچھ آج بھی ڈوبی ہوئی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو لینڈز پہلے اپروول کر کے لوگوں کو بشک اپرووڈ ہو یا نہ ہو, اس کے بعد وہاں پر لوگ رہائشہ پذیر ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں یار, بات یہ ہے کہ سیلاب آیا, مختلف علاقے جو ہے اس سے متاثر ہوئے, کئی سوسائٹیز اس سے متاثر ہوئیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیریٹو میرا کیا ہے. کوئی مصیبت آ جائے تو ہم نے اس میں آپس میں لڑنا ہے, الزام تراشی کرنی ہے, یا مصیبت کا حل تلاش کرنا ہے. مصیبت کا حل تلاش, مطلب کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اب میں نے اس بندے کو پہلے ریسکیو کرنا ہے یا میں نے بھائی گاڑی والے سے لڑنا ہے؟ نہیں, بالکل ہماری پاکستان کی مینٹالٹی یہی ہے نا, پہلے ایسی گاڑی والے سے لڑنا ہے, گالی گلوچ کرنی ہے, مریض وہاں پہ سڑک پر رول رہا ہے. سیلاب آیا, ایک قدرتی آفت آئی ہے, اس سے کئی گھر متاثر ہوئے ہیں, کئی خاندان متاثر ہوئے ہیں, کئی انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس حوالے سے ہم نے کیا اسٹیٹمنٹ دینا ہے؟ یا تو ہم یہاں پہ نا الزام تراشیاں کریں, ڈیولپرز کی ماں بہن ایک کریں, ڈیولپرز کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرائیں, اور جو لوگ تباہ ہوئے ہیں ان کی پراپرٹیاں بھی ڈیڈ کریں. ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ ان کی پراپرٹیاں ٹکے ٹوکری ہو جائیں. ایک کنسپٹ پلے کر دیں کہ یار تباہ ہو گئی ہے, ہر چیز بڑھ گئی ہے. یا ہم کیا کریں, ہم کہیں کہ یار پہلے آپ ان کو ریسکیو کریں, ان کو جو ہے اس مصیبت سے نکالنے میں ہیلپ کریں, ان کو میڈیکل ایڈز دیں, ان کو آپ فوڈ پہنچائیں, کمپنسیشن کریں جو بھی ہو سکتی ہے, کمپنسیشن کریں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کہتے ہیں یار حکومت قصوروار ہے, بندہ قصوروار ہے, کیا ہے, یہ بات کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی سیلاب آیا, لوگ متاثر ہوئے, ہم لوگوں نے بھائی حکومت کو اوپر چڑھ گیا, کوئی بندہ ڈیولپرز کو اوپر چڑھ گیا. او بھائی کیا سیلاب صرف ایک ہی ٹاؤن میں آیا ہے؟ کیا سیلاب جو ہے کوئی ایک خاص مخصوص حصے تک ہے؟ نہیں, ہو گیا, ٹھیک ہے, غفلت ہوئی ہوگی, کسی نہ کسی کی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہسٹری کا ایک ون آف دی ایک لارجسٹ اسکیل کا جو ہے نا وہ ایک پانی آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو اس پہ اب جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے ہمیں لوگوں کی مال کے بارے میں سینسٹیو ہونا چاہیے. وہاں پہ کئی لوگوں کی کروڑوں نہیں اربوں روپے کی پراپرٹی ہیں. بالکل ٹھیک. آپ غیر ذمہ دارانہ اگر اسٹیٹمنٹس دیں گے تو ان کی اربوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ خراب ہوں گی, ٹھیک ہے, ریسیل نہیں ہوگی. ایک ویسے ایک مافیا ایگزسٹ کرتا ہے جو ٹکے ٹوکری آپ کی پراپرٹیاں خریدنے کے لیے جو ہے وہ چاکو چبند ہے, بیٹھے ہوئے وہ تو چاہتا ہے کہ ایک بار نیگیٹیوٹیز ہوں. تو آپ مجھے بات بتائیں, آپ کی اس ایکٹیویٹی سے میں کسی ڈیولپر کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہوں, او بھائی عوام کا پیسہ ڈیولپر کا تھوڑی پیسہ ہے, ڈیولپر تو بیچ کے پیسہ لے کے جا چکا ہے. اب عوام کے لیے میں کوئی مثبت بات تو کر سکتا ہوں نا, ان کو سہارا تو دے سکتا ہوں. یہ سہارا ہے, کندھا تو بن سکتے ہیں, یہ سہارا ہے. او تھوڑی پراپرٹی رڑ گئی ہے, برباد ہو گئی ہے, تھوڑا فراڈ ہو گیا, یہ سہارا ہے. او بھائی خدارا ایک بندے کے ساتھ ویسے ہی حادثہ ہو گیا, قدرتی آفت کا شکار ہو گیا وہ بندہ, آپ کم سے کم 2 کلمات ہی اچھے ادا کر دو. بالکل ٹھیک. وہاں پہ تو نا اپنی منوسیت ڈالو. تو یار تھوڑا سا قوم کو نا ٹرین ہونا چاہیے کہ کس وقت کیا بات کرنی چاہیے, کس وقت کیا بات کرنی چاہیے, کیا اسٹیٹمنٹس آپ کے ہونے چاہیے. آج انشاءاللہ ہمیں امید ہے یار, ہمارے پاکستانی لوگ ہیں, ہمارے بھائیوں کا پیسہ لگا ہوا ہے, جو بھی ٹاؤن میں افیکٹ ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات میں آسانی کرے وہاں پہ. بلکہ ان ڈیولپر سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ اپنے بندوں کے لیے وہاں پہ پراپر جو ہے وہ پریکاشنری میجرز لیں, وہاں پہ آپ اس چیز کو میک شیور کریں کہ فیوچر کے اندر ایسا کوئی بھی معاملہ نہ ہو, تاکہ ان کی پراپرٹیز بھی جو ہے وہ پروٹیکٹ رہ سکیں اور ان کی پراپرٹیز ڈیپریشیٹ نہ ہو. تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا معاملہ. یار ہو جاتے ہیں معاملات, حادثات ہو جاتے ہیں. حادثہ جو تنقید کر رہا تھا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے. ہر سچویشن میں اپنی منوسیت نہیں ڈال دینی چاہیے یا نحوست نہیں پھیلانی چاہیے. وہ اس کی وجہ یار اللہ کی طرف سے ایک معاملہ قدرتی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی ایک انسان نے نہیں پانی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پانی کے اندر, ہاں البتہ دریائی علاقوں کے اندر جو ہے وہ
رقبہ جو ہے وہ فروخت حکومت کو وہاں پہ سینکشنز لگانے چاہیے, دریائی رقبہ ہے اور پراپر جو ہے وہاں حکومتیں سینکشنز لگاتی بھی ہیں لیکن پھر بھی گھر بن جاتے ہیں, سولر پلیٹس لگ جاتی ہیں. تھیم پارک دیکھا نہیں آپ نے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک جگہ ہے وہاں پہ سیکشن 4 لگا ہو تو وہاں پہ رجسٹری انتقال ہو گیا جگہ کا, ممکن؟ اور اتنا بڑا ہزاروں کنال پہ قبضہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, کہیں رجسٹری انتقال ہوا ہے نا, کہیں نہ کہیں تو ہوا ہے. آپ نے جواب دینا, رجسٹری انتقال ہوا ہے کہیں نہ کہیں تو ہوا. ٹھیک ہے, تو سینکشنز کے اوپر کس طرح ہو گیا؟ سیکشن 4 لگا ہوتا تو کس طرح رجسٹری انتقال ہو گیا؟ تو پھر گھر کیسے بن جاتے ہیں سہیل بھائی؟ یہی تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کس طرح بن گیا؟ تو یہ تو میں آپ سے ایز ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بات میں یہی بتا رہا ہوں, کوئی نہ کوئی اس میں انوالو تھا نا, کسی کی ہلا شری تھی نا, کسی نے مینج کیا ہوا تھا نا چیزوں کو. یہی بات ہے. آج آپ وہ گڑے مردے اکھاڑنے چل پڑے ہیں, لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا. اب ان کا حل نکالنے ہیں جو لوگ بن گئے نا, اب بن گئے نا, تھرڈ پارٹی اسٹیک انوالو, ساری زندگی کی وہ جمع پونجی لگا دیتے ہیں بس. تو آپ ان کا خیال کریں, ان کے لیے کوئی سدب آپ ڈھونڈیں. یہ آپ کا اور ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے. ٹھیک, صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, دوسری شادی سے متعلق بھی آپ نے کوئی بیان شیان جاری کیے میں, آپ کو ڈر نہیں لگتا بھابھی سے؟ نہیں, میری بیگم مجھ سے بڑا لڑتی ہے اس بات پہ. کس بات پہ؟ کہ یہ جو تم اتنا دلیری سے جو دوسری شادی کے بیان, میں نے کہا یار دیکھو, میں بلکہ کل رات کو بھی اس سے بات کر رہا تھا, میں کہتا یار میں جو دوسری شادی کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں نا, وہ یہ کرتا ہوں, میں بیسیکلی فحاشی کے خلاف ہوں. اچھا, میں بد کرداری کے خلاف ہوں. آئی ایم اگینسٹ ایڈلٹری. ٹھیک. آج آپ کے معاشرے کے اندر لوگ فحش راستوں پہ چل پڑے ہیں, بد کرداری کے راستے پہ چل پڑے ہیں, غلاظت کے راستے پہ چل پڑے ہیں. ٹھیک. میں یہ بات کرتا ہوں کہ یار آپ شادی کریں. فرسٹ آف آل میرا یہ موقف ہے. پھر بہت بڑی تعداد شادی شدہ افراد کی ایسی ہے جو باہر منہ مارتے ہیں, یا آپ بھی وٹنس کرتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں یہ بات کرتا ہوں, قتل کی سزا کیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ قتل کی سزا قتل ہے. قتل ہے بالکل. شادی شدہ زانی کی کیا سزا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کو سنسار کر کے قتل کر دیا جائے, ٹارچر کر کے قتل کیا جائے. بالکل ٹھیک. قاتل کو ٹارچر کر کے قتل کرنے کی سزا نہیں. قتل کا قتل ہی ہے. قتل ہے. شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے؟ اسے ٹارچر کر کے, سنسار کر کے, پتھر مار کے مار دیا جائے. آپ مجھے بات بتائیں, اسلام کے اندر بڑا جرم کون سا ہے؟ یہ زنا والا. زنا والا. شادی شدہ بندہ جو زانی ہوتا ہے اس کا جرم بڑا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ قتل بھی اپنی جگہ بڑا. میں کہتا ہوں قتل, میں اسی پہ تشبیہ دیا نا, قتل کتنا بڑا جرم ہے, اس کے بدلے میں قصاص کے بدلے قصاص ہے. ٹھیک ہے. زانی شادی شدہ ہوگا, اس کو سنسار کرنے قتل کرنے کا حکم ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بڑا جرم ہو گیا, قتل سے بھی بڑا جرم. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ مجھے بات بتائیں کہ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ یار زنا کے راستے پہ مت جاؤ. اگر تمہارے اندر کوئی نیڈ ہے, تمہاری بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, فزیولوجیکل نیڈ ہے, اس کو حلال راستے سے پورا کر لو, دوسری شادی کر لو. صحیح. انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی کے اندر عورتیں جو خواتین ہیں اس چیز کو نہیں سمجھتی, وہ ایکسیپٹ کر چکی ہیں فحاشی. ایکسیپٹ کیا, میرا میاں باہر منہ مارتا ہے کوئی, او بھائی اگر تمہارا میاں باہر منہ مار رہا ہے تو اس آدمی کو شادی کر لے. وہ تمہارے گھر پہ بھی عذاب نازل کروائے گا. اتنا بڑا عذاب ہے, اتنا بڑا جرم ہے یہ. ٹھیک ہے. لوگوں کی ماؤں بہنوں کو تم ایسے ہی کہہ رہی ہو کہ بھائی جاؤ خراب کرو, جا کے لوگوں کی بیٹیاں بہنیں خراب کرو. تو بھائی میں یہ کہتا ہوں جس شخص کو طلب ہے, یا جو شخص ریزسٹ نہیں کر پاتا, اس کی حیا سلامت نہیں ہے, یا وہ نہ صرف لڑکیوں سے چیٹنگ ٹیکسٹنگ وغیرہ کر رہا ہے, وہ ٹک ٹاک پہ فحش مواد دیکھ رہا ہے, نیٹ فلکس پہ دیکھ رہا ہے, یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک ارج ہے, تو گو فار دی حلال تھنگ, حلال راستے پہ چلو. صحیح. ٹھیک ہے. میں دوسری شادی کو یہ اس طرح ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ دوسری شادی نیڈ بیس ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے, میرا ایک روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے, کئی بندے ہیں اس کو 2 روٹیاں چاہیے, تو دوسری روٹی کے لیے حرام کا راستہ نہ اختیار کرے, اس کے لیے حلال کا کرے. 4 شادیوں کی اجازت ہے, 4 شادیوں کی اجازت نہیں, میں تو کہتا ہوں 4 شادیوں تک ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. آپ نے گھر جانا کہ 72 اوپر. میں تو دوسری شادی نہیں کر رہا. اچھا, میں تو نہیں کر رہا نا. دیکھیں میری ذات کا سوال ہے, آئی ایم سیٹسفائڈ, مجھے نہیں ضرورت, میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میری بات اگر آپ کر رہے ہیں, میں تو نہیں کر رہا, فل اسٹاپ لگ گیا. ٹھیک ہے. لیکن میں حق تو بیان کر سکتا ہوں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو شاید موٹیویشن مل جائے, جن کو میں فحش راستے سے واپس لے آؤں, حق کے راستے پہ لے آؤں. ٹھیک ہے. کہ یار ان کو میں غلاظت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی والے راستے پہ چڑھا دوں. لیٹ سپوز یار ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے نا, میں ان کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جاؤں, شادی شدہ ہو کے کسی ویسے تو غیر شادی شدہ بھی یہ حرام ریلیشن شپ میں نہیں رہ سکتا, لیکن
اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ شادی شدہ ہو تو یار شادی شدہ ہو کہ آپ کسی کے ساتھ غلط فحاشی والے راستے پہ ہو, غلاظت والے راستے پہ, بد کرداری والے راستے پہ, ایڈلٹری کر رہے ہو, تو وہ تباہ کر رہے ہو, اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو, تم اپنے بچوں کو تباہی کر رہے ہو, تم اپنا فیوچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دو گے. تو بھائی گو فار دی حلال ون. میں اس کو چھپ کے زنا کرنے سے بہتر ہے بندہ چھپ کے نکاح کر لے. یہ میرا الٹیمیٹ ایک بیان ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے کے لیے جب آپ نے یہ کاروبار سٹارٹ کیا, ڈیولپر بنے اور یہ سارے معاملات کیے, سٹارٹ کہاں سے لیا تھا؟ سٹارٹ میں نے لیا تھا, دیکھیں سٹارٹ میں نے ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ لیا تھا, ایز سیلس پرسن, جس طرح سیل ڈیلر. اچھا, ڈیلر. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد بس 4-5 سال گزارے فیلڈ میں. پھر میں ہاؤسنگ میں آیا, میں ایک ٹاؤن ڈیولپمنٹ میں آ گیا تھا 2019 میں. وہاں پہ میرے ساتھ اسکیم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. 2020 اینڈ میں ہائرز میں آ گیا تھا. اچھا, میں اپنے کزن کے ساتھ آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. وہ اس کا کام تھا بلڈنگ بنانا, میرا کام تھا بیچنا, تو ہمارا اس طرح پیکٹ ہوا تھا. پھر میں پرل ون ٹاور 3 سال پہلے اپنا شروع کیا, 3-4 سال ہو گئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ فائنینشیل ایڈوائزز دیتے ہیں, کسی نے کوئی نیا لڑکا آتا ہے, وہ ریل اسٹیٹ میں آنا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس طرح سے آئے؟ یا جو مجھے ایڈوائس ملی تھی اپنے والدین کی طرف سے, اپنے دوستوں کی طرف سے, پیسے بالکل نہیں ہے, پیسے چاہیے ہی نہیں کاروبار کے لیے. اچھا, کاروبار کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں. حوصلہ ہو, اسپارک ہو, خود مختاری کا اسپارک ہو کہ میں نے خود کچھ کرنا ہے. بل گیٹس کے پاس پیسے تھے, وارن بوفٹ کے پاس پیسے تھے, ایلون مسک کے پاس پیسے تھے, جیف بیزوس کے پاس پیسے تھے. اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے. اسپارک ہونا چاہیے, نیت خالص ہونی چاہیے, اسلام کے اصولوں پر رہ کے کاروبار کرو, ترقی اللہ تعالیٰ دے دے گا. جو بھی کام کرو اللہ تعالیٰ ترقی دے دے گا. صحیح ہو گیا. شربت بیچنا شروع کر دو آج, ایمانداری سے تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق عطا کرنا شروع کر دے گا. کرو تجارت, کوئی مسئلہ نہیں. خود مختاری کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج ہو, بس صرف اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میں صرف تیرا محتاج ہوں, مجھے دنیا کا محتاج نہ کر. وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے خود مختار ہونا ہے, اور خالص نیت کے ساتھ کام کریں, نیک نیت کے ساتھ کام کریں. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں معاشرے کے لیے بھی بینیفیشری ہوں گا, اپنی سوسائٹی کے لیے بھی بینیفیشری ہوں گا, دین اسلام کے لیے بھی بینیفیشری ہوں گا. اللہ تعالیٰ ضرور ترقی دے گا, کیوں نہیں دے گا. ہم کون سی کوئی سلطنت لے کے یہاں پہ کاروبار شروع کیا تھا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نیچے سے فرش سے عرش تک پہنچایا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. اللہ تعالیٰ تو کامیابی عطا کرنے والا ہے, تو توکل اللہ پہ کریں, کامیابی اللہ دے گا, کیوں نہیں دے گا. صحیح ہو گیا. آپ دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں میں ٹک ٹاکس نہیں بناتا, لوگ میری ویڈیوز بناتے ہیں. ہاں, میں نہیں بناتا. آپ نہیں بناتے؟ اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ بلال مرد کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی, پھر آپ کے ڈوگر موٹرز والے شہزاد ڈوگر کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی, پھر افتخار ٹھاکر صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں. ان میں سب سے اچھا کون سا بندہ ہے ان میں سے؟ سب تو اچھے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے, لیکن ہر بندے کے اندر اپنی کوالٹیز ہیں. ٹھاکر صاحب انتہائی نیک سیرت آدمی ہیں, تھیلیسیمیا کے لیے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے. دیکھیں, میں افتخار ٹھاکر صاحب کے اس پہلو سے واقف ہوں جس کے اندر مجھے افتخار ٹھاکر صاحب کے اندر ایک خدا خوف آدمی نظر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص نظر آتا ہے, دکھی انسانیت کے لیے دل میں درد رکھنے والا شخص نظر آتا ہے, انسانیتی خدمت کرنے والا شخص نظر آتا ہے. ایک بندہ جو مہینے کے اندر 6 دن کام کرتا ہے اور 24 دن جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی آمدنی سے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو جو ہے سرو کرتا ہے, کتنا عظیم آدمی ہوگا. ایک بندہ 17 سال سے جو حج کر رہا ہے, 17 سال سے حج کر رہا ہے, اور وہاں پہ جو حاجی گم جاتے ہیں ان کو ان کی منزلیں تک پہنچاتا ہے, اس کی صرف یہی ڈیوٹی ہو, وہ بندہ کتنا عظیم آدمی ہوگا. تو یار ہم لوگ جج کرتے ہیں پیشوں سے کہ یار ایکٹر ہے پتہ نہیں کیا, او بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال دیکھنے ہیں, آپ کے کتنے نیک عمل ہیں, اس کے مطابق جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا, یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک عظیم آدمی ہے ڈوگر صاحب, ماشاءاللہ خیر ہے یار. ان کو ایک بار بات سمجھائیے, ڈوگر صاحب داڑھی رکھیں, ایک آپ کی شخصیت بھی اچھی ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, تو یار انہیں فوراً ماننی ہے. پھر وہ عمروں کا شوقین آدمی ہے. اچھے جب بھی الفاظ نکلتے ہیں کسی کے بارے میں اچھے خوبصورت الفاظ, آپ عمرے میں بھی ساتھ ہی گئے تھے, تو کوئی واقعی سنا دیں وہاں کہیں خوبصورت کوئی. یار واقعہ ڈوگر صاحب کے کیا آپ کو واقعہ ڈوگر صاحب کے جو ہے وہ بڑے فنی واقعات. ڈوگر صاحب کے ساتھ بڑا دل لگتا ہے, بڑے ایک جیدار آدمی ہے ڈوگر صاحب, اور میں تو یقین کریں ان سے اداس ہو جاتا ہوں کوئی ملاقات نہ ہو. لیکن ڈوگر صاحب جو اچھا ڈوگر صاحب کو نا ویڈیوگرافی کا بہت شوق ہے. اچھا, اور میں جب عمرے پہ جاتا ہوں یا میں ذرا چالو ہو جاتا ہوں. اچھا, ڈوگر صاحب کا ایک واقعہ صرف بتا رہا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اور ٹرپ میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں. ڈوگر صاحب کہتے ہیں میں نے جوتی لینی ہے LV کی, تو چلیں. ہاں, تو میں کیا چلیں بھائی. ڈوگر صاحب کو میں نے گاڑی میں بٹھایا, ہم نا پہنچے جدہ کے اندر LV, ٹھیک ہے. اب بھائی جان ڈوگر صاحب نے نا نیچے اپنی ٹیم کا میسج کر دو لوگوں کو وہاں پہ پہنچے, ذرا
وہاں پہ بھائی 150-200 بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے ایل وی کے وہاں پہ استقبال کے لیے. اچھا جی. رش لگ گیا. وہاں پہ ایل وی اسٹور کا سیکورٹی گارڈ کہتا ہے کہ بھائی وہ پولیس کو اس نے کال کر دی, یہ بڑے زیادہ پاکستانی یہاں پہ آ گئے ہیں, حملہ کرنے لگے, حملہ نہیں کوئی نقشے کمر کرتا ہے, پولیس بلا لی اس نے. تو میں ڈاکٹر صاحب, میں کہا ڈاکٹر صاحب کی پہ کر دیو تسی یار, اور تسی اتنے شوقین ہو عوام دے, اتنی تسی عوام کٹھی کر لی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میگنیٹ ہیں عوام کے, عوام بڑا ان کو پسند کرتی ہے اور بڑا ان سے سعودی عرب میں بھی سادے آدمی. ہاں سعودی عرب میں بھی یار, جو پاکستانی ہے وہ پسند جس بندے کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا مرید ہے. ہاں ڈوگر صاحب کے بڑے یار فالوورز ہیں, آپ کو نہیں پتا, بڑی گیم ہے اس بندے کی. اچھا جی. ہاں بلال مات بھی سادہ آدمی ہے, وہ کبھی ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوگا, کبھی جو ہے وہ ہل, وہ کبھی وہ خود ہی جو ہے وہ کاشتکاری بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی سادگی آپ کو پتا ہے دنیا پسند کرتی ہے. تو یہ اچھے لوگ ہیں یار, یہ بڑے ایک معصوم لوگ ہیں. میں حقیقت بات بتاؤں گا, ان کے اندر آپ کو کوئی شر نہیں ملے گا. یہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کریں گے پازیٹیو بات کریں گے, کبھی نیگیٹیوٹی اس کے اندر نہیں جائیں گے. تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کو ہی ساتھ رکھنا چاہیے جن لوگوں کے اندر سے پازیٹیو وائبس آئیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہوں, نئی نسل کو میں کہتا ہوں, ہر وہ بندہ جو نیگیٹیوٹیز پھیلاتا ہے نا, جس کے منہ سے نیگیٹیو الفاظ نکلتے ہیں, اس بندے سے کنارے کشی کر لیں. نیگیٹیو بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ میں نوجوان نسل کو کہہ دوں, نیگیٹیو بندے سے آپ کو خیر کی توقع ہونی نہیں چاہیے. آپ اگر نیگیٹو, ایک بندہ جو لوگوں کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دیتا ہے, نیگیٹو کمنٹس کرتا ہے, اس کے الفاظ نیگیٹو ہیں, تو اس بندے سے کنارہ کشی کر لیں. وہ بندہ آپ کا بھی تباہ و برباد کر دے گا, آپ کا بھی بیڑا غرق کر دے گا. تو آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے نا, اب یہ آپ نے ڈوگر کی بات کی, بلال مات کی بات کی, افتخار ٹھاکر صاحب کی بات کی, ان لوگوں میں کیا خاص بات ہے بھائی؟ کاروبار وہ بھی بڑے لوگ کر رہے ہیں, ٹک ٹاک وہ بھی بڑے لوگ بتاتے ہیں. یہ پازیٹیو لوگ ہیں, اپنی انڈسٹری کے پازیٹیو لوگ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج دیا ہے. تو پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے, آپ کا انوائرمنٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے آپ سے. لیکن فیملی بلاگنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے مطابق جو ہے فیملی بلاگنگ انتہا سے زیادہ ہے. نہیں, یہ بہت سے مختلف ٹک ٹاکرز ہم لوگوں نے دیکھی ہیں کہ یہ کام کر رہی ہیں, فیملی بلاگنگ پہ کام کرتی ہیں. ایک لڑکی کی ٹیلنٹ یہ ہے, وہ ڈانس کرتی ہے, وہ ٹھمکے لگاتی ہے, اور آدھا پاکستان کو جو ہے وہ خراب کرنے میں اس کا کردار ہے. تو وہ کون سی سیلیبریٹی ہے؟ ایسی خواتین کو تو یقین کریں, ان کی اصلاح ہونی چاہیے, اور ان کو بین کرنا چاہیے, جو فحاشی پھیلا رہی ہیں ٹائٹ کپڑے پہن کے. مطلب لوگوں کو بد کرداری کے اوپر پروموٹ کر رہی ہیں, بد کرداری فحاشی پھیلا رہی ہیں. ایسی خاتون کو میں کہتا ہوں, حقیقت بات ہے, یہ آپ نے سوال پوچھا, اور اللہ کی قسم میں کبھی زندگی میں کسی خاتون کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا. میری یہ عادت ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ڈاکٹر عرفان میرا بھائی ہے, دوست ہے, مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے, تو اس کے حوالے سے مجھے پتہ لگا, اور اس نے کچھ چیزیں بولی. یار یہ کہاں جا رہا ہے معاشرہ, کیا سٹینڈرڈ ہے؟ جو پلیٹ فارم ٹک ٹاک دنیا کے اندر تعلیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے, امریکہ میں سب سے زیادہ تعلیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. 1 منٹ شارٹ اسٹڈی ویڈیوز آتی ہیں اس پہ. اچھا, یہاں پہ بھائی ٹھمکے لگا رہی ہے خاتون, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو میں یہ FIA سے درخواست کروں گا, بلکہ FIA کو خراج تحسین پیش کروں گا, جنہوں نے ایک فحاشی کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا ہے, کہ ایسی خاتونوں کو تو گھر ہونا چاہیے, ان کے امی ابو سے بات کرنی چاہیے کہ او بھائی اپنی تینوں سنبھالو, اے منڈے خراب کر دی پئی ہے. تو کہتے ہیں ہمارے امی ابو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, ہمیں لوگ جانتے ہیں. نہیں, والدین کو فخر کیسے ہے؟ اگر والدین کو فخر ہے نا کہ میری بیٹی ناچنے والی ہے, تو انتہائی والدین ہے پھر, معذرت کے ساتھ. یہ ہے, کہتے ہیں شہرت ملتی ہے, لوگ جانتے ہیں, لوگ سیلفیاں بناتے ہیں. کل کو شہرت کے لیے آپ کی بیٹی اور کوئی اس سے زیادہ نازیبا حرکت شروع کر دے گی, تو کیا شہرت اتنی کیا نیسیسری ہے؟ شہرت کے سٹینڈرڈز ہیں نا, شہرت کے سٹینڈرڈز ہیں. آپ تعلیم کے میدان میں شہرت حاصل کریں, آپ جو ہے وہ IT کے میدان میں شہرت حاصل کریں, آپ سپورٹس کے میدان میں شہرت حاصل کریں. آپ 10 میدان ہو رہے ہیں. ناچنے سے کیا مسلمان لڑکی اب شہرت حاصل کرے گی؟ ناچنے سے, ٹک ٹاک کے اوپر ناچ گانا کر کے لوگوں کو اپنا جسم دکھا کے جو ہے وہ شہرت حاصل کرے گی. یہ سٹینڈرڈ ہے, یہ کرائٹیریا ہے. اداروں کو تو ایسے کرداروں کو پابند سلاسل کر دینا چاہیے. یہ اتنے خطرناک کردار ہیں, یہ آپ کی آنے والی نسلیں تباہ کر رہی ہیں. صلاح الدین ایوبی نے یہ بات کہی تھی نا, کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنا ہو بغیر جنگ کے, اگر کوئی قوم کو فتح کرنا ہو تو وہاں اس کے اندر بدکاری اور فحاشی پھیلا دو. تو یہ وہ ٹولز ہیں فحاشی اور بدکاری کے, جو آپ کی نوجوان نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ان کا بھی ایمان خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ نوجوانوں کو ایسے کرداروں کو پہچاننا چاہیے. صحیح ہو گیا. جو عورت ٹک ٹاک پہ فحاشی کر رہی ہے, ناچ رہی ہے, وہ غلیظ کردار کی مالک ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرد ایسی عورت کو دیکھ رہے ہیں, یار وہ اس کا کیا کردار ہوگا جو کروڑوں مردوں کے آگے اپنا جسم دکھا رہی ہے. ایسی بد کردار عورتوں کو پابند سلاسل کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو. صحیح, اداروں کو ان کو بھی پکڑنا چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. صحیح ہو گیا. سہیل بھائی
بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور اللہ آپ کو اسی طرح جذبے میں رکھے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے خاص چنندہ بندے ہیں, اور پاکستان کے لیے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. میں اللہ بہت اللہ تعالیٰ شکریہ. پاکستان کے اوپر اپنی رحمتوں کا آمین. نزول فرمائے, اور اس کے اندر سے ہر شر کا خاتمہ کرے, آمین. اور اس کو ہر فتنے فساد سے جو ہے بچا کے رکھے, اور ہر اس میلی آنکھ کو تباہ و برباد کرے جو پاکستان کی طرف اٹھتی ہے. بالکل, پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا, اور امید کرتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے گیا ہوگا, کچھ نہ کچھ ایجوکیٹ کر کے گیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.